کے لیے آ رہے تھے وہ ایک آن کی آن میں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک ایک عمل کو امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بتانا تھا کہ اس دنیا کے اندر کچھ معجزات بھی ہوتے ہیں، ہاں کچھ ایسے حوادثات بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام کے تمام کام اسباب پر ٹکے ہوئے ہیں۔ سبب ہوگا تو کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر بادل کے بارش برسا دے، اس کو روک کون سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بادل کے بارش کبھی برساتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا یہ نہیں کر سکتا کہ تمام کے تمام لوگوں کے ایسے ہی بغیر کھائے پیے پیٹ بھر جائیں، پیاسے بجھ جائیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کھائے پیے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضروری تو نہیں تھا کہ اس کھانے کے اندر برکت ہو، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جتنے بھی خندق کھودنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی خوراک کا انتظام کچھ اس طریقے سے کیا جاتا کہ ایک ہفتہ ہو یا چاہے ایک مہینہ ہو جائے یا اپنی منزل پر کھڑے رہیں چاہے قیامت آ جائے، لیکن انہیں نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت، بیچنے اور خریدنے کو تو حلال قرار دیا، اور ربا کو، سود کو، بیاج کو حرام قرار دیا۔ اور یاد رکھیں حرام اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ حرام چاہے کوئی سا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ سب حرام ایک ہی لائن میں ہے، الگ الگ لائن میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، انما الخمر والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار چاہے مرنے سے پہلے وہ حلال جانور ہو، جب مر گیا یا اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا یا جھٹکے ہی سے اس کو قتل کر دیا گیا، انما الخمر والمیتۃ، وہ مردار ہے، مرا ہوا جانور حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انما الخمر، کہ شراب حرام ہے، الگ الگ نہیں بیان فرمایا، ایک ہی ساتھ بیان فرمایا۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ ہمارے لوگوں نے کھانے کیسے بنا لیے کہ شراب پینے والے کو تو اتنا برا نہیں سمجھیں گے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مردار جانور کھاتا ہے تو پھر لوگوں سے فتوی مانگتے پھریں گے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ارے جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اس ہی کے ساتھ اس ہی آیت میں مردار کو حرام قرار، بلکہ پہلے شراب حرام بتائی ہے اور پھر مردار حرام بتائے۔ انما الخمر والمیتۃ، دونوں ایک درجے کے اندر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرغی اگر مر گئی ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور شراب جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے مری ہوئی مرغی سے بچنا حرام ہے، مری ہوئی مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طریقے سے مری ہوئی مرغی سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے شراب سے بھی بچنا ضروری ہے۔ انما الخمر والمیتۃ والدم، خون ہے،
کسی بھی چیز کا خون ہو، انسان کا ہو، حرام جانور کا ہو کہ حلال جانور کا ہو، سب حرام۔ بہت سے لوگ انسان کے خون کو حرام نہیں سمجھتے، بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ پی لو اسے، کمی نہیں آئے گی۔ نہیں، حرام ہے خون کو پینا۔ جس جگہ خون لگ جائے، شراب لگ جائے، وہ جگہ ناپاک ہو جایا کرتی ہے۔ جس کپڑے پر شراب یا خون لگ جائے وہ کپڑا ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ انما الخمر والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت وہ بھی حرام۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں کو حرام بتا رہا، یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حرام اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ جس طریقے سے مردار گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے خون کا پینا حرام ہے، اور جس طریقے سے خون کا پینا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب کا پینا بھی حرام۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ ان کا استعمال حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شدید وعید ہے۔ کیا؟ سود اور بیاج، جس کے اندر پڑھنے کو ہمارے مسلمان کوئی حرج ہی نہیں سمجھتے۔ اگر ذرا سی ضرورت پڑے گی، کسی کے گھر میں شادی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، فوراً سود پر بیاج پر رقم لے، پھر حالات سدھریں گے کیسے؟ پھر حالات سدھریں گے نہیں، بگڑیں گے، پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے، پھر حالات مزید بد سے بدتر ہوں گے۔ یاد رکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلے کے لیے میدان میں آئے گا، اسے ہار کے سوا کچھ اور نہیں ملے گا، اسے بربادی کے سوا اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم گھر گننے کے لیے بیٹھ جائیں کہ کس کس گھر میں سود اور بیاج کی لعنت سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو گھر نہیں ملیں گے۔ لوگ تو چند مل جائیں گے، گھر ملنے مشکل ہو جائیں گے کہ ہاں اس گھر کے اندر آج تک کبھی سود اور بیاج پر کچھ نہیں لیا گیا۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بیاج، بہت خطرناک چیز ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بیاج کی لعنت گھر کے اندر آیا کرتی ہے تو پھر کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ پھر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ برکتیں کیسے ختم ہوں گی، گھر میں ساس نندوں کے جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے آئے دن رہتے ہیں، وہ کیسے ان کا کیسے پیچھا چھوٹے۔ بے برکتی بہت زیادہ ہے، بھوک مری سے پریشان آ گئے ہیں، گھر کے اخراجات چلنے مشکل ہو گئے ہیں، گھر میں آمدنی کی کمی نہیں ہے، مگر پیسے آتے کدھر سے ہیں، جاتے کہاں کو ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ پتہ چلے گا کیسے؟ جب اللہ سے مقابلے کے لیے اتر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی کیسے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت کہتے کس کو ہیں، تو پھر سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر، اور کسی خبر کرنے والے نے خبر آ کر دی کہ اللہ کے نبی مکہ والے ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کر کے مکہ کے اوپر حملہ کر کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، اور ان کی تعداد تھوڑی بہت نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اتنی زبردست تعداد میں وہ آ رہے ہیں کہ اگر ان کے لوگ گننا اور شمار کرنا شروع کر دو گے تو صبح سے شام ہو جائے گی، ان کی گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ بہت زبردست
لشکر لے کر وہ صبح یا شام میں مدینے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور صحابہ کرام تو وہ کہ جو نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان ایسے قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار کھڑے رہا کرتے تھے۔ اب کوئی کمبخت، کوئی نالائق جس کے ماں باپ نے اس کی تربیت صحیح نہ کی ہو، جس نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کبھی کوئی واسطہ اور تعلق نہ رکھا ہو، وہ کھڑا ہو کر یوں کہنے لگے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، تو خود اس کی تربیت کے اندر کمی ہے۔ سمجھے کہ اس کے اندر کمی ہے، صحابہ کرام کے اندر کمی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ تو وہ ذات مقدسہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے حبیب ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے ساتھ کے لیے ایک جماعت تیار کی جائے تو صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے صحابہ، اور یہ صحابہ کرام کی برکت ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی برکت ہے کہ آج ہم نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت سے واقف ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہوئے ہیں ان کو لوگ جانتے تک نہیں ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات تک نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی برکت ہے کہ ہم تک دین صحیح شکل میں، صحیح صورت میں پہنچا۔ بہرحال صحابہ کرام کے پاس لوگ گئے اور کہنے لگے کہ ڈر جاؤ، تمہارے اوپر صبح یا شام میں مکہ والے حملہ کرنے والے ہیں، ایک ایک کو پکڑیں گے، ایک ایک کو ذبح کر دیں گے، نہ مرد دیکھیں گے، نہ عورت دیکھیں گے، نہ بڑا دیکھیں گے، نہ بچہ دیکھیں گے، کسی گھر میں کوئی جیتا جاگتا رہنے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے تو ہمارے پاس سب سے طاقتور ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ان کے پاس ہتھیار ہیں حسبنا اللہ، تو ہمارے پاس بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کے سامنے کسی ہتھیار کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے۔ وہ ہوں گے وہ بہت بڑی تعداد میں، ہوں گے وہ بہت زبردست لشکر کے ساتھ، ہوں گے وہ ہتھیار بدست زبردست لوہے کے اندر غرق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری حفاظت پر آ گیا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے بال کو بھی ٹیڑھا کر سکے۔ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اتنا زبردست لشکر آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران کے اندر جب اس طریقے سے کوئی بڑا لشکر حملہ آور ہوا کرتا ہے تو ہم شہر کے چاروں طرف ایک بہت لمبا، ایک بہت چوڑا، ایک بہت گہرا گڑھا کھود لیا کرتے ہیں تاکہ وہ لشکر ہمارے شہر تک نہ آ پائے، اور ان کے اوپر ہم تیروں کی برسات کر دیا کرتے ہیں تاکہ وہ باہر سے باہر ہی بھاگ جائیں اور ہمارا کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ تمام کے تمام صحابہ کو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اب چاروں طرف خندق کھودی جائے، یعنی گڑھا کھودا جائے۔ مدینے کے 3 طرف گڑھا کھود دیا جائے، ایک طرف پہاڑ ہے جس طرف سے دشمن خود نہیں آ پائے گا، لہذا اب یہ کام شروع ہو گیا۔ گرمیوں کے دن ہیں، کھانے پینے کے لالے ہیں، کھانے پینے کی دقت اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس اب کا ہے تو شام کا نہیں ہے، اور اب کا بھی اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے۔
ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، ایک صحابی اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنا کرتا اٹھایا ہے اور پیٹ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دکھایا ہے، اور یوں عرض کیا ہے یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے، ایک لقمہ میں نے آج تک کھایا نہیں ہے، ابھی تک بالکل بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اور پیاس سے حالت یہ ہے کہ کہیں کمر میری ٹیڑھی نہ ہو جائے، کہیں میری ریڑھ کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، تو دیکھیے میں نے پیٹ کے سہارے کے لیے یہ پتھر باندھا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے، اگر تو بھوکا ہے تو تیرے آقا بھی کچھ پیٹ بھر کے کھائے ہوئے نہیں ہیں، اگر تو نے 2 دن سے نہیں کھایا تو 4 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اگر تو نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو دیکھ میرے پیٹ کو بھی، میرے پیٹ پہ بھی 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہم تو موج مستی میں جی رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کس طریقے سے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے حبیب اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ نے قربانیاں دیں۔ اگر یہ قربانیاں دیکھنی ہو، اگر ان قربانیوں کو سمجھنا ہو تو تھوڑی سی جھلکی کبھی فلسطین کی اٹھا کر بھی دیکھا کریں۔ آئے پورے گھر شہید ہو گئے، مائیں، بچے، بہنیں، بیویاں سب شہید ہو گئے، اور وہ اللہ کا ولی وہ حفاظت کے لیے 4 دن ہو چکے ہیں جوتا نہیں اتارتا، اگر جوتا اتارتا ہے تو اس کے ساتھ کھال نکل کر آ رہی ہے۔ اور مسئلہ پوچھتا ہے مولانا ذرا یہ بتائیے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے وضو بناؤں تو کیسے کروں؟ پیر دھونا مشکل ہو چکا ہے، اگر جوتا اتاروں تو ساتھ میں کھال اتری چلی جا رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس حالت میں بھی اس بات کی فکر ہے کہ میری وضو نامکمل نہ رہ جائے، میری وضو میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ اس وقت بھی اس فکر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھوں تو وہ ایسی قبول ہو کہ رد کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں عالم یہ ہے، ایسی پرانی بات نہیں کر رہا، ابھی جنگ چل رہی ہے، یہودیوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور فلسطینی صرف مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان کی قربانیاں پیش نہیں کر رہے، خاندان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور خاندان کی قربانیاں پیش کر کے سر پٹک کے نہیں رو رہے، بلکہ جب ان کے پاس خبر آیا کرتی ہے کہ تمہاری بہن شہید ہو گئی، ہوائی حملے میں تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب شہید ہو چکے، تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا، بلکہ گن اٹھائے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی مسجد کی حفاظت کے لیے وہ پھر بھی اسی حالت میں کھڑا ہوا ہے، اور اس بات کی فکر ہے کہ میری نماز ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نہ فرما دے کہ تیری نماز قبول نہیں ہے۔ اگر نہ پوچھتا کسی مفتی صاحب سے، نہ فکر کرتا، بس یوں سوچ لیتا کہ ایسی حالت میں مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی نماز کو سب نمازوں سے اوپر فوقیت دیتے، مگر وہ پھر بھی اس فکر میں ہے۔ اور ہماری حالت دیکھیے، اس جگہ آج ہی کی تاریخ میں یہ قربانیاں ہیں، اور ہمارے یہاں آج ہی کی تاریخ میں یہ حالت ہے کہ کسی کو کسی نماز کی فکر نہیں ہے، سارا گھر اپنی موج مستیوں میں مگن ہے، ادھر بیٹا بیٹھا ہوا گانا سن رہا ہے،
ادھر وہ موبائل پہ الٹی سیدھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ادھر بیٹی اندر موبائل لیے پڑی ہے اور ماں کو کوئی خبر نہیں ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ بیٹے سے پوچھتی ہے کہ تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، نہ بیٹی سے معلوم کرتی ہے کہ تجھے نماز پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے، پوچھے گی کیسے، خود ہی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ، حالانکہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، الصلاة عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین ومن اقامها اقام الدین۔ کہ سنو، اسے نماز کو تم معمولی مت سمجھو، نماز اس طریقے سے ہے جیسے کسی عمارت میں پلر ہوا کرتا ہے، اگر پلر موجود ہے تو عمارت موجود ہے، اسی طریقے سے نماز موجود ہے تو دین موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اور نماز جس نے توڑ دی، چھوڑ دی، اس نے دین کو توڑ دیا، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ہائے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہماری طرف کیوں نہیں ہو رہی، پھر ہماری شکایت یہ کہ ہمارے گھر کے اندر برکت کیوں نہیں آ رہی۔ پھر ہم اس فکر میں کہ ہمارے حالات اچھے کیوں نہیں ہو رہے، پھر ہم رات دن یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی، کیوں دنیا بھر کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہیں، کیوں ہماری عزت نہیں ہے، کہاں سے ملے گی عزت، کیوں نہیں ملے گی ذلت، کس بات کی عزت، جب نماز ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز کے اندر ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں سے ٹھنڈک چھیننے کی کوشش کی تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ ہم تو ان میں ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے بروز قیامت کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے بخش دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، انہیں جہنم کے اندر دھکیل دو۔ اور ادھر ہمیں طرح طرح کے مصائب کا سامنا صرف اس وجہ سے، ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا صرف اس وجہ سے، پولیس بدتمیزی کرے تو صرف اس وجہ سے، حکومت اگر ظلم و ستم کے بازار گرم کرے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ادھر بھی پس رہے ہیں ادھر بھی پسیں، اور وجہ کیا؟ صرف نماز۔ اتنی بھاری چیز ہے نماز، اتنی مشکل چیز ہے نماز کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت باری چیز، نماز بڑی مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے لیے تو نماز ایسی ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لے تو دل نماز میں پڑا رہے، بے چین ہی رہے کہ یار نماز نہیں پڑھی ہے، نماز رہ گئی ابھی۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ سے کوئی واسطہ اور تعلق اس کا نہ ہو،
تو پھر تو نماز کے اندر اگر وہ پہنچ جائے کسی طریقے سے، اس فکر میں رہے کہ کس طریقے سے سلام پھرے اور کس طریقے سے مسجد سے بھاگوں، کس طریقے سے سلام پھیروں، یہ 2 رکعت پوری کیوں نہیں ہو رہی، یہ 1.5 منٹ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ واقعی اتنی بھاری ہے، مگر مسلمانوں کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ اللہ، میری گزارش ہے، چاہے کچھ کریں یا نہ کریں، چاہے کچھ نہ کریں، نفلیں بھی چھوڑ دیں بھائی، مگر نماز نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں۔ ہو جائے ایسا کہ تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں، دیر سے پڑھ لیں مگر پڑھ لیں، یہ چین ایسی ہو کہ جس میں کوئی نماز بیچ میں سے چھوٹے نہیں۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ ایک آدمی صبح شام محنت کرتا ہو، رات دن محنت کرتا ہو اور رات دن نوٹ کما رہا ہو اور نوٹوں کی گڈیاں جماتا چلا جا رہا ہو، ایک کمرہ بھر دیا، دوسرا کمرہ بھی بھر دیا، تیسرا کمرہ بھی بھر دیا، اور کمرے بھر بھر کے اس نے چٹے لگا لگا کے سب میں لاک لگا دیے۔ کئی دن ہو گئے، پھر اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے بعد اسے غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ تمام کی تمام دولت تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کمائی، رات دن ایک کر دی اور تو نے پھر بھی میرا شکر نہ ادا کیا۔ اس نے پیٹرول اٹھایا ہے، تمام کے تمام کمروں کے اندر وہ پیٹرول چھڑکا ہے، تمام نوٹوں کے اوپر پیٹرول چھڑکا ہے اور ماچس کی تلی دکھائی ہے، ایک نوٹ باقی نہیں بچتا۔ ایک ذرا سے جھگڑے کے اندر تمام کی تمام کمائی کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جو رات دن اللہ کی عبادت کرے، صدقہ اور خیرات کرے، روزے رکھے، تسبیحات پڑھے، اور پھر ایک دن ایسا آئے کہ یوں کہے کہ آج تو میرا ظہر کی نماز پڑھنے کا یا کوئی ایک نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس کو بالکل اسی طریقے سے ضائع کرے گا جیسے اس شخص نے اپنے نوٹوں کی گڈیوں میں آگ لگا کر ضائع کیا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جتنی نیکیاں ہیں وہ آپ کی پچھلی گاڑی میں ہیں، وہ آپ کی پچھلی ٹرالی میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ نماز کی چین ہے، ایک ایک کڑی کر کے اس چین کے اندر کڑی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، چین لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ چین آپ گھسیٹ کے لے کے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا آخری سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر آپ نے ایک نماز چھوڑی ہے، ادھر آپ نے یعنی وہ کڑی توڑی ہے، ادھر وہ کڑی چھوٹی ہے، ادھر وہ تمام کی تمام زنجیر جو اب تک آپ نے بنائی تھی، وہ تمام کی تمام ٹرالیاں جو اس زنجیر کے سہارے آپ کے پیچھے پیچھے کھینچی چلی آ رہی تھی، وہ سب غرق، وہ سب ختم۔ لہذا نماز کی فکر، اور ایسی فکر کہ اس چین میں سے ایک کڑی نہ ٹوٹے، اسی طریقے سے کوئی نماز بیچ میں نہ چھوٹے۔ ایک ایک نماز کی اہمیت، ایک ایک نماز کی پابندی اگر ہم نے نہیں کی تو پھر کس بات کے مسلمان۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اوپر کو اٹھایا اور اپنے پیارے صحابی کو دکھایا اور ارشاد فرمایا
کہ اگر تو بھوکا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا نبی خوب اچھے سے کھا پی رہا ہو. اگر تو 2 دن سے بھوکا ہے تو یاد رکھ اس سے پہلے سے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. اس طریقے سے قربانی دے کر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کے موسم میں تپتی دوپہروں میں خندق کا گڈھا کھود رہے ہیں. اسی وقت ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا ہے اور جا کر اپنی بیوی سے بیان کیا ہے اور یوں عرض کیا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. 2-3 دن ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کھجور کا دانہ اپنے منہ کے اندر نہیں رکھا, پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہے. بڑی پریشانی کا عالم ہے. اے ہے ذرا یہ تو بتاؤ گھر کے اندر کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. ان کی بیوی یوں ارشاد فرماتی ہیں کہ تھوڑا آٹا اتنا کہ ایک آدمی کھا لے. ایک بکری کا بچہ جو باہر بندھا ہوا ہے اسے ذبح کر کے تھوڑا سا گوشت کا شوربہ بنائے دیتی ہوں اور اس آٹے کی روٹیاں ڈالے دیتی ہوں. اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا اور کانوں میں یوں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے, آپ بھی گھر کے اندر تشریف لے چلیں اور کچھ کھا پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو تھوڑا ہلکا کر لیں. اور یاد رکھنا اس طریقے سے تمہاری آواز نکلے کہ صرف اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنے, آس پاس کسی صحابی کو اور دیگر آواز نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور بھی چلا آئے اور ایک آدمی کا کھانا جب 2-3 کے اندر تقسیم ہو جائے تو ایک آدمی کے پلے بھی کچھ نہ پڑ سکے. پہنچتے ہیں نہ اپنی پرواہ, نہ اپنے شوہر کی پرواہ, نہ شوہر کو اپنی پرواہ, نہ اپنی بیوی کی پرواہ. اگر پرواہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی. اور اگر آج کوئی اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے. پھر اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے پھر اس سے نفرت کم نہیں ہوتی اور بڑھتی چلی جاتی. ہائے ہائے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار صحابی پہنچتے ہیں, اپنی بیوی کی ہدایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان کے اندر جا کر خبر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سرگوشی کو سنتے ہیں اور صحابہ کرام کو آواز دیتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ جتنے بھی صحابہ آج مدینہ منورہ کے اندر ہیں کہ فلاں فلاں صحابی کے یہاں سب کی دعوت ہے, سب کی دعوت. تمام کے تمام اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دعوت کھانے پہنچ گئے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کھانے کے لیے اتنا آئے گا کہاں سے, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بنانے والے بنائیں گے کیسے. بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو سب کے سب آنکھیں بند کر کے چل دیے ہیں. اتنی بڑی جماعت ہے, 2-3 ہزار صحابہ ہیں. یہ ہزاروں صحابہ کی
اگر دعوت کی جائے گی، آج بھی اگر دعوت کرنے لگو 150 لوگوں کی، تو 1-2 عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عقل سے پرے بات ہے کہ ایک عورت کھانا بنائے اور 2-3 ہزار لوگوں کی دعوت کر دی جائے اور وہ تمام کے تمام لوگ پہنچ بھی جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ کھانا آئے گا کہاں سے، کون بنائے گا، کیسے بنائے گا۔ یہ نظیر ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک کے۔ اللہ تمام کے تمام صحابی رسول کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ خاتون جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کی تھی، وہ اتنی بڑی جماعت دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو ہدایت دے کر بھیجا تھا، مگر اس نے خیال نہیں رکھا۔ تمام کے تمام صحابہ وہ جانتی تھی کہ بھوک سے بیتاب ہیں، اب انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے تو بس یہ سوچا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت ہے تو کھانے کو ضرور ملے گا۔ تمام کے تمام صحابہ اس لیے چلے آئے ہیں، وہ نکل پڑیں، وہ چل پڑیں اور اپنے شوہر سے لڑ پڑیں، کہنے لگیں تمہیں ہدایت دے کر بھیجا تھا، تم نے کوئی خیال نہیں رکھا، کم از کم یہ سوچا ہوتا کہ اگر اتنے کھانے کا انتظام کہیں سے ہو بھی گیا تو بنائے گا کون۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، میں نے تو تیری ہی ہدایت پہ عمل کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی یہ ارشاد فرمایا اور تمام صحابہ کو بلا کر لائے ہیں۔ تو انہیں بھی اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی جانے اور اللہ جانے، ہمارا تو جتنا کام تھا ہم نے کر دیا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً خاتون خانہ کے پاس آتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ سالن کس برتن کے اندر ہے، کہ فرمایا اس برتن کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ پڑھا ہے اور اس برتن کے اندر دم کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھنا نہیں ہے، بس اس کے اندر سے نکالتے رہنا ہے اور نکال کر دیتے رہنا ہے، جب تک نکلتا رہے نکالتے رہو، بس کھولنا نہیں ہے۔ ادھر روٹیوں کا معلوم کیا کہ روٹی کس برتن کے اندر ہیں، کہ یا رسول اللہ اس برتن کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر سے کچھ پڑھا ہے اور ان روٹیوں کے اوپر دم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ ذرا سا کپڑا ہٹانا ہے اور یوں کر کے روٹیوں کو سرکانا ہے، کھول کر گننا نہیں ہے، کھول کر دیکھنا نہیں ہے، بس روٹیاں نکالتے چلے جانا ہے، اور تمام کی تمام روٹیاں اسی طریقے سے کھانے والوں کو تقسیم کرتے جانا ہے، جب تک لوگ کھا رہے ہیں ایسے ہی نکالتے رہنا، ہٹا کر دیکھنا نہیں۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابہ نے کھایا اور سیر ہو کر کھایا، اور خوب سیر ہو کر کھایا، اور کمی نہیں پڑی۔ جب تمام کے تمام لوگ کھانا کھا کر جا چکے اور خندق کھودنے میں لگ چکے، اب جو دیگچی کھول کر دیکھی گئی ہے، اب جو کپڑا ہٹا کر روٹیوں کو دیکھا گیا ہے، تو روٹیوں کے اندر ایک روٹی کی کمی نہیں ہے اور برتن کے اندر ایک بوٹی کی کمی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ تھوڑا ہو لیکن سب کو کافی ہو جائے۔ کھانا ایک آدمی کا ہو اور 100 آدمی کھا کے چلے جائیں۔ اور ایک ایسی مثال میں نے صرف عرض کی ہے، اور ان مثالوں کی احادیث کے اندر کمی نہیں ہے۔
اب اعتراض یہ بھی پیدا ہوگا کہ یہ تو نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ تھا، اب یہ برکتیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جا چکی ہیں، اب ان کی مثال دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کے لیے تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تمام کے تمام کفار جو مدینہ منورہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مٹھی ریت اٹھا کر پھینکیں، اور اس ایک ایک ریت کے ذرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پھینکے ہوئے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کافر کی آنکھ میں کسی تیر کی طرح جا کر لگا دے، اور تمام کے تمام کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس نے تمام کی تمام دنیا بنا دی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرما دے کہ فنا ہو جاؤ تو وہ تمام کے تمام کفار فنا ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ ایک فرشتہ ایک پر مارتا اور تمام کے تمام کفار جو مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہے تھے، وہ ایک آن کی آن میں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک ایک عمل کو امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بتانا تھا کہ اس دنیا کے اندر کچھ معجزات بھی ہوتے ہیں، ہاں کچھ ایسے حوادثات بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام کے تمام کام اسباب پر ٹکے ہوئے ہیں۔ سبب ہوگا تو کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر بادل کے بارش برسا دے، اس کو روک کون سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بادل کے بارش کبھی برساتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا یہ نہیں کر سکتا کہ تمام کے تمام لوگوں کے ایسے ہی بغیر کھائے پیے پیٹ بھر جائیں، پیاسے بجھ جائیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کھائے پیے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضروری تو نہیں تھا کہ اس کھانے کے اندر برکت ہو، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جتنے بھی خندق کھودنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی خوراک کا انتظام کچھ اس طریقے سے کیا جاتا کہ ایک ہفتہ ہو یا چاہے ایک مہینہ ہو جائے یا اپنی منزل پر کھڑے رہیں، چاہے قیامت آ جائے، لیکن انہیں نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ سبب بنایا کہ کھانے کے ذریعے ان کا پیٹ بھرے، اس کھانے کے اندر برکت ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا ہے تو یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ چلی جائے، ایسا بھی نہیں۔ چنانچہ ایک مثال اور، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کی ایک مثال عرض کی، ایک مثال ابھی انگریزوں کی دور کی حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دور کی بھی سنیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھاتے ہیں اور بہت معمولی تنخواہ پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی آمدنی ہو، مگر کھانے والے کتنے ہیں؟ ایک تو ان کی بیوی ہیں، ایک ان کے بچے ہیں، اور
اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10-5 لوگوں سے کم ہوئے، کہ ہاں یہ بتانے والوں نے یہ تو کہا ہے کہ ایسا تو ہوا کرتا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خاص دسترخوان پر 70-80 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے روز کھانا کھا رہے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا دسترخوان ہے اور حضرت مدنی کے سوا اس دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک معمولی مدرسے سے تنخواہ پانے والا آدمی اتنا زبردست روزانہ دسترخوان پر اتنا کھانا کیسے روز پروس سکتا ہے؟ وہ خرچ آنا کہاں سے ہے؟ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک معمول یہ بھی تو ہے کہ جس دن دارالعلوم میں پڑھا نہ سکے، جس دن چھٹی کر لی، اس دن کی تنخواہ بھی نہیں لینی کہ بھائی آج میری چھٹی ہو گئی تھی لہٰذا اس دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ ایک بات، اور دوسری بات ایسی کہ ایک دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خادم لکھتے ہیں کہ کھانا تیار ہے، دسترخوان بچ چکا ہے، بس کھانا لگانے کی دیری ہے کہ کتنے لوگ آج مہمان ہیں، کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، گھر کے اندر صرف اتنا ہی کھانا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ابھی دسترخوان پر کھانا منگایا نہیں ہے کہ ایک وفد ان کے پاس آیا ہے کہ وفد کے اندر کتنے لوگ ہیں، کہ وہ 70-80 لوگوں کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ ادھر 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، ادھر 70-80 لوگ کھانے کے وقت حاضر ہو چکے ہیں، دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا لگنے کی دیری ہے۔ اندر کہلایا گیا کہ ابھی تک تو 10 لوگوں کا انتظام تھا، اب تک تو 10 لوگوں کے کھانے کے لیے دسترخوان چنا گیا تھا، لیکن کھانا 80 لوگوں کا بھیجنا ہے۔ ادھر اندر سے یہ کہا گیا کہ نہ آٹا موجود ہے، نہ گندھا ہوا ہے، نہ سالن موجود ہے، نہ پکا ہوا ہے، نہ کچا ہے نہ پکا ہوا، آٹا بھی ختم ہے، جتنا گندھا ہوا تھا وہی روٹی بنائی گئی ہے۔ اب بتائیں تو ہوگا کیا؟ ہمارے پاس کھانے کا انتظام 10 آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 15 بھی نہیں کھا سکتے، آپ 80 کی بات کرنے آ گئے۔ حضرت کے کانوں میں خبر کی گئی کہ حضرت کھانے کے لیے اب اتنا انتظام موجود نہیں ہے، کیسے کریں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دسترخوان سے اٹھتے ہیں، گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سالن کس برتن کے اندر ہے، کہ اس برتن کے اندر ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایسا ہی کیا تھا کہ سنو، اس برتن کو کھول کر نہیں دیکھنا، اس برتن کے اندر جو بھی کچھ ہے اسے تھوڑا سا ڈھکن ہٹا کر نکال کر دیتے رہنا ہے، یہ چیک نہیں کرنا کہ کتنا بچا ہے کتنا رہ گیا ہے۔ اور روٹیاں کدھر ہیں؟ کہ روٹیاں اس برتن کے اندر ہیں، کہ روٹیاں وہاں سب نہیں بھیجنی، بلکہ اس کے اندر سے کچھ روٹیاں نکالو اور نکال کر باہر بھجواتی رہو، بس کپڑا ہٹا کر یہ چیک نہیں کرنا کہ کتنی روٹی جا چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ ہم نے تو کتابوں کے اندر ایسا ہی پڑھا۔ اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے 80 مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، ایک آدمی کو بھی یہ شکایت نہ رہی کہ کھانا کم پڑ گیا۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ آج تو لوگ حرام بھی کما رہے ہیں، نہ سود سے بچ رہے ہیں، نہ بیاض احتراز
اور امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ برکت کے لیے دعا کرتے. کہاں سے آئے گی برکت؟ اللہ کی لعنت آئے گی، اللہ کی لعنت آئے گی. احل اللہ البیع وحرم الربا. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا، جب اس کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار آئے گی، بربادی آئے گی، برکت نہیں آئے گی. برکت چاہیے تو پھر حلال کی طرف آنا ہوگا. یہ نہ دیکھیں کہ کم ہے، یہ دیکھیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. جب ہم نے اس بات کی فکر کرنی شروع کر دی، ہو سکتا ہے ابتدا میں کچھ پریشانیاں آئیں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ بھوک سے پریشان تھے، بے حال تھے، پھر برکت آئی ہے. ابتدا میں پریشانی آئے گی لیکن انتہا ہمیشہ اچھی ہوا کرتی. اور جو اس چکر میں لگا رہا کہ میرے پاس تو پیسے ہونے چاہیے، میرے پاس تو خوب رقم ہونی چاہیے، میرے پاس تو دولت کے انبار ہونے چاہیے، پھر حلال ہو کہ حرام مجھے اس کی فکر نہیں، تو پھر اس کے پاس برکتیں نہیں آئیں گی. پھر اس کے پاس جب وہ اللہ سے لڑے گا تو پھر لعنتیں آئیں گی. اور لعنت کس صورت میں آیا کرتی ہیں؟ کبھی بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر رقموں کے ڈھیر لگا کر آیا کرتے ہیں، بیماریوں کی صورت میں، کبھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کبھی اور دیگر پریشانیوں کی صورت میں کما کر سب ڈاکٹروں کے پاس بھر کے آیا کرتا. پھر بھی پریشانی ہے، پیسہ بہت ہے، 1,00,000 روپے کی آمدنی ہے مولانا صاحب، لیکن پتہ نہیں چلتا. قرضے والے پھر بھی دروازے پر کھڑے ہوئے صبح شام گالیاں بکتے رہتے ہیں. بکیں گے، وہ تو اپنا پیسہ لیں گے اور تمہیں بھی کبھی ریلیف اور سکون محسوس نہیں ہوگا. اور یہاں تو جو دنیا کے اندر جہنم بننی ہے بنے گی، آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بدن، کسی ایسے جسم کو جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا جو جسم پلا ہو، بڑا ہو، بنا ہو حرام چیز کے ذریعے، حرام کھانے کے ذریعے. پہلے اس جسم کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا. یاد رکھیں، جہنم کے اندر گندگی نہیں جا سکتی، حرام نہیں جا سکتا. جنت کے اندر خالص انسان جائے گا، صاف ستھرا. روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام جنتیوں سے معلوم کرے گا کہ بتاؤ کوئی ایسا شخص جس کو تم جانتے ہو کہ وہ مسلمان تھا اور وہ اب بھی جہنم کے اندر پڑا ہوا جل رہا ہو، تم سفارش کرو میں اس کو بخشوں. سارے جنتی ایک زبان ہو کر کہہ دیں گے اب تو ہم کسی کو نہیں جانتے. پھر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالے گا، اور جب وہ نکالا جائے گا تو بالکل جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑے بہت سال جہنم کی آگ میں جل کر نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ لاکھوں سال تک، کروڑوں سال تک جہنم کی آگ میں جل کر آ رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم سے اسے ایک نہر ہوگی جنت کے باہر، آب حیات، اس کے اندر ڈالا جائے گا. اور پھر وہ جب آب حیات کے اندر ڈالا جائے گا تو صاف ستھرا ہو کر باہر نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اب بتا تجھے کیا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے خود ہی انعام میں ارشاد فرمائے گا کہ جا جنت کے اندر چلا جا، تو بھی جنت گھوم، تو بھی جنت کے مزے لے. کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں ایمان تھا ذرہ برابر.
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر بھیجے گا، وہ جنت کے اندر جھانکے گا تو ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کرے گا، اللہ کیوں تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ جنت کے اندر تو ایک انچ بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کو وسعت دے گا اور اس شخص کو جنت کے اندر بھیجے گا، اور اس شخص کے ملکیت میں جو جنت آئے گی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جیسی ہماری زمین ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ بڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، لیکن بہرحال قہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، زبردست ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پکڑ ایسی ہے کہ اس سے چھٹنا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پکڑ سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، اور یہ کامیابی نہیں ہے کہ آخر کار ہم جنت میں چلے جائیں، کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایک چھوٹی سی جہنم کی جھلکی پیش کرتا ہوں اور اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال چکا ہوگا تو پھر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے دربان کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا مالک، یا مالک، اور یہ آواز دیتے ہوئے تھوڑے بہت نہیں 10,000 سال ہو جائیں گے، 10,000۔ پوچھے گا کیا ہے، کیا مصیبت آ گئی، کیوں پکار رہے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، کہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرے رب نے ہمارے لیے کوئی فیصلہ کیا؟ کیا چھوڑنے چھڑانے کی کوئی سبیل نکلی؟ کیا اس جہنم سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ کہے گا، چپ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ پھر وہ آواز دیں گے 10,000 سال، 30-40 ہزار سال تک اسی طریقے سے وہ آواز دیتے رہیں گے اور وہ جواب دے گا، پھر خاموش ہو جائے گا۔ 30-40 ہزار سال کے بعد وہ جواب دے گا انکم ماکثون، ابھی تمہیں یہیں رہنا ہے، یہ ہے فیصلہ۔ سوچیں ذرا، تھوڑا سا دماغ لگائیں، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، ذرا سا پتھر آ ٹکرائے، ذرا سا ہاتھ جل جائے، ذرا سی گرم چیز ہاتھ کو ٹچ ہو جائے، اور کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دھوپ اتنا پریشان کرتی ہے کہ دھوپ کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہ کرے۔ وہاں جہنم میں کیا حال ہوگا؟ یہاں سیکنڈ بھاری پڑتے ہیں، وہاں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھوں سال گزر جائیں گے تکلیف کے اندر، وہاں کیسے گزارا ہو؟ اور اس شخص کا معاملہ، جس شخص کی زندگی ساری زندگی حرام کھانے میں گزری ہو، سود اور بیاج کے اندر گزری ہو، اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس کا تمام جسم اللہ تبارک و تعالی جب تک جلا نہیں دے گا، جب تک جہنم میں نہیں دے گا، وہ جہنم سے چھٹکارا نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک کہ اس میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہم ایک قدم بھی نہ اٹھائیں۔ بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے آج بس 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ سود اور بیاج سے بچیں، ہر ممکن نہیں بچیں بلکہ بچیں، اس طریقے سے بچیں کہ اس کے اندر ملوث ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ اور ایک بات اور صاف کہنا چاہتا ہوں، آپ بینک سے قرضہ لینے کے لیے چلے جائیں، لون لینے کے لیے چلے جائیں،
آپ کو جب تک وہ 1000 روپے بھی نہیں دیں گے جب تک یہ نہ معلوم کر لیں کہ اس کے نام کوئی 1500 روپے کی پراپرٹی ہے یا نہیں. جب تک آپ انہیں یہ ظاہر نہیں کر دیں گے، جب تک انہیں یہ نہیں بتا دیں گے کہ میں اتنی رقم کا مالک ہوں، اگر میں آپ کی رقم واپس نہ کر سکا تو آپ میری فلاں چیز ضبط کر لیں، تب تک آپ کو 1 روپیہ قرضہ نہیں ملے گا. کیا وجہ ہے کہ یہ کچھ ساہوکار آتے ہیں گھروں پر اور کھٹیے ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، اور پھر عورتوں کو گھروں سے بلا کر انہیں بغیر یہ معلوم کیے کہ تم واپس کرو گی کیسے نہیں کرو گی، اور قرضہ پہ قرضے دیے لے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریکٹ کام کر رہا ہے، اور بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے گھروں کی خاتون اس وجہ سے زنا کی دلدل میں پھنس چکی. وہ جو پردے دار خاتون تھی، جب اللہ سے لڑنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے ان منشیوں سے پیسہ لینا شروع کیا ہے، تو بہت ساری لڑکیوں کے گھروں کی رپورٹ ہے، ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے گھر والے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ صاف، یہ ہے اصل وہ وجہ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کوشش ان کی یہی رہتی ہے جس کو پھنسا لیا اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. جو پھنس گیا اور اللہ سے جھگڑا ہو تو پھر پھنسنا بہت آسان ہوا کرتا ہے. اللہ سے لڑ کر کبھی کوئی سکون کے ساتھ نہیں رہا کرتا. لہذا کبھی بھی کسی بھی صورت میں مجبوری ہو، کچھ بھی ہو، سود اور بیاج پر قرضہ کبھی مت لیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ نماز کی ہر ممکن پابندی کریں. نماز تو ایسی چیز ہے جو چھوڑنے والی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.